نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہمارے سامنے ہے۔ یہ کتاب الادب ابو داؤد شریف ہے۔ عن زید بن خالد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا الدیک فإنه یوقظ للصلاۃ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرغ کو گالیاں نہ دو، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یوقظ الصلاۃ، وہ صبح کو اپنے مخصوص انداز میں اذانیں پڑھ کے نماز کے لیے جگاتا ہے۔ گویا نماز سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت ہے کہ نماز کے لیے بیدار کرنے کا باعث اگر ایک جانور ایک مرغ بن رہا ہے تو اس کو بھی اس کی نسبت سے اللہ کے نبی نے یہ شرف بخشا کہ باقاعدہ طور پر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا لا تسبوا الدیک، کہ اس مرغ کو کبھی بھی گالیاں نہ دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی آگے بیان فرمائی فإنہ یوقظ الصلاۃ، کہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو اس سے گویا یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی آدمی انسان یہ کام کرتا ہے اور نماز کے لیے اپنے بچوں کو یا اپنے تلامذہ کو یا احباب کو جگاتا ہے اور ان کو ذوق دلاتا ہے نماز کا، جماعت کا، مسجد میں جانے کا، تو گویا اس کا مرتبہ و شان تو اللہ کے نزدیک اور زیادہ بلند ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اور زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اور اسی طرح اسی مرغ کے بارے میں ایک اور حدیث پاک بھی سامنے ہے، وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم صیاح الدیکۃ، حضور نے فرمایا کہ جب تم سحر کے وقت بالخصوص یا عام جس وقت بھی مرغوں کے بولنے کی آواز کو سنو، کہ جب وہ اپنے مخصوص انداز میں اذانیں پڑھ رہے ہیں، فصل اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، فإنہا رأت ملکن، اس لیے کہ وہ فرشتہ رحمت کو دیکھ کر بول رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْحِمَارِ، اور جب تم گدھے کے بولنے کی آواز کو سنو، فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَانًا، اس لیے کہ وہ شیطان کو دیکھ کر بولتا ہے۔ تو بہرحال کبھی اس کے عکس بھی ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو گویا جو سحر کا وقت ہے وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی فضل کا وقت ہوتا ہے، تو یقیناً مرغے اس وقت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ شان اور قدرت ہے، وہ جسے چاہے جو شان عطا فرما دے، کہ وہ مرغ جو ہے اللہ کے فرشتہ رحمت کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ اتر رہا ہے، تو اس وقت وہ بولتا ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اس وقت صلی اللہ من فضل، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ تو ہر وقت اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اور بھی حدیث میں کثرت سے آیا ہے، اور یہ بھی حدیث پاک ہم نے جو پڑھی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فیض اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔